اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد حسن، صدر انسانی حقوق جی بی، عرصہ 15 سال سے عوام کی خدمت میں دن رات کوشاں ہوں۔ میری نوٹیفیکیشن والنٹیئر رضاکارانہ ہے۔ میں اپنی مدد آپ اپنی چھوٹی سی کاروبار میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، علاقے کے عوام کی خدمت کرتا ہوں۔ ابھی 2 سال سے میرا کاروبار بھی بند ہے، میرا حالت اللہ کو پتہ ہے۔ ہم نے اسکردو اور گانچھے کے اندر عرصہ دراز سے چلا ہوا فرقہ واریت کو ختم کیا ہے، جس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ ملک کے اندر فرقہ پرستی اور قوم پرستی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ فرقہ پرستی اور قوم پرستی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہماری پہچان اگر ہے تو ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں۔ ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے۔ جو کچھ مرضی ہو، ہمیں ہمارا پاکستان چاہیے۔ علاقے کے اندر ہیومن رائٹس کے نمائندوں کو کھل کر کام کرنے کا موقع دیا جائے اور مکمل تعاون کریں تاکہ علاقے میں ہمیشہ کے لیے امن قائم رہے۔ میرے خلاف ڈی سی اور اے سی کو مس برنگ اور مس گائیڈ کیا جاتا ہے، کرتا رہے، اب بھی کر رہا ہے۔ اے سی اور ڈی سی کے محکمے کے اندر جو عرصہ دراز سے جو تعینات ہیں ان کو فوری طور پر تبدیل کریں تاکہ علاقے کے اندر امان قائم رہے۔ ہر آنے والے افسران کو مس گائیڈ کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ بیچارہ جو نئے افسر آتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو میرا یہ ریکویسٹ ہے، جہاں جہاں بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آتے ہیں ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، ایسے مس گائیڈ کرنے والے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں۔ کسی بھی محکمے میں ویکنٹ پوسٹیں خالی ہیں، وہاں میرٹ پر لوگوں کو بھرتی کیا جائے، دوائیوں کی کمی کو پورا کیا جائے اور گائناکالوجسٹ کو مستقل بنیادوں پر رکھا جائے۔ ڈاکٹرز اور اساتذہ کہ جہاں جہاں ان کی سیٹیں ہیں، جہاں سے تنخواہیں لیتی ہیں، جہاں کے لیے ان کو بھرتی کی گئی ہے، وہاں ان کو تعینات کیا جائے اور علاقے کے اندر مہنگائی کو کم سے کم کیا جائے۔ دفتروں میں ڈیوٹی ٹائم ٹیبل کو یقینی بنایا جائے۔ گندم کے کوٹے کو بھی باہر رکھا جائے۔ پنجاب میں میڈیکل سیٹوں میں ہمارے طلبات کو زیادہ سے زیادہ کوٹا رکھا جائے۔ میرا وزیر اعلیٰ چیف سیکرٹری صاحب، سپریم اپیل کورٹ اور وزیر اعظم پاکستان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے علاقہ پسماندہ علاقہ ہے، مہنگائی کو حد الامکان کم کیا جائے اور یہاں کے مسائل پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر روڈ بلاک نہیں کر دیا جاتا گائنی ڈاکٹر کے لیے، تو آپ کے پاس کیا گارنٹی تھی کہ حکومت آپ کی بات سنتی، گائنی ڈاکٹر تعینات کرتی؟ اتنے عرصے سے نقصان اچھا، ہاں ماشاءاللہ، میں نے اس سے پہلے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو آپ کے وزیروں نے بھی نہیں کر سکے، وہ ہم نے کام کیا ہوا ہے، ٹھیک۔ اس لیے مجھے اللہ سے امید تھا کہ میرے بات گورنمنٹ سنے گا، اور میں نے یہ تقریر میں کہا، میری تقریر آپ کے سامنے ہوگا، میں نے کہا تھا لیڈی ڈاکٹر کو لانا میری گارنٹی ہے، آپ میرے بات سنیں، خدا کی قسم میں نے کہا تھا۔ میں یہ گارنٹی آپ نہیں میں دے سکتا نہیں اس دفعہ تو جہاں مجھے لوگوں کی مشکلات نظر آئی تو میں نے اچھا، دوسری بات، پہلے بھی جو مشکلات پیش آئے تھے، پچھلا جو ایک چیف سیکرٹری صاحب جو اس میں آیا تھا نا ہسپتال میں، اس کی کیا نام تھے، ڈی ایچ کیو میں، خدا کی قسم کھا کر کے تو میں قرآن پاک کو آدمی، میں اس کے سیدھا جا کے اس کے آفس میں جا کے گلگت چیف سیکرٹری آفس میں جا کے اس کو بولا ہے۔ میں نے تو سب سے پہلے ان کے کہنے سے پہلے میں نے گائناکالوجسٹ کو بھیجا ہے۔ تو سر میں نے اساتذہ کے بھی اور اس طرح بہت سے کام ایسے کیے ہیں جو الحمدللہ جو میرے نوٹس میں آتا ہوں وہ میں فائٹ کرتا ہوں، ایسے ایوان بالا تک پہنچاتا ہوں الحمدللہ، بغیر کسی احتجاج کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے ہم انشاءاللہ سولو کر رہے ہیں، حل کر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف مل رہے ہیں۔ تو پرسوں بھی میں نے کہا تھا انشاءاللہ آپ لوگ میرے بات سنیں اور میں آپ لوگوں کو ڈاکٹر لا کے دوں گا۔ وہ کس کو کہنا تھا؟ وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کرنا تھا، انشاءاللہ وہ ہماری بات سننا تھا، اور حکومت سے درخواست کرنا تھا، ہمیں اللہ سے امید تھا وہ ہماری بات سننا تھا، ان کو بھی پتا تھا، اور ہم ریکویسٹ بھی کرنا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ دینا تھا۔ لیکن بہرحال جب میں نے وزیر اعلیٰ صاحب فرج
وزیر اعلیٰ ہے کہنے پر ہی انہوں نے پھر مجھ سے مائک ہٹائے, مجھ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا, تو پھر آگے میں کچھ نہیں بول سکا. لیکن یہ جو آواز اٹھانا انسانی بنیادی حقوق کا ایک وہ ہے, وہ اس بار میں نے کچھ نہیں کہا. وہ یقینی بات ہے, آپ کو روٹی نہیں ملے گا, آپ کو دوائی نہیں ملے گا, آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا, آپ کو اساتذہ نہیں ملے گا, تو آپ پریشان تو ہوں گے نا. یہ تو آپ کا انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. وہ میں خود کہتا ہوں, یہ آپ کا حقوق کا مسئلہ, یا فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں اس کو. یہ فنڈامنٹل رائٹس آپ کو ملنا چاہیے. ریاست کی ذمہ داری ہے, ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر کو پہنچانا, دوائی کو مہیا کرنا, اساتذہ کو لانا. جہاں کہیں جس سیٹ پہ ان کو تعینات کیا گیا ہے, جہاں سے تنخواہ لیتے ہیں, وہاں انہی ڈاکٹروں کو, انہی اساتذوں کو اسی جگہ پر رکھا جائے. یہ تو عام کا حق ہے, یہ تو میں بھی کہتا ہوں. تنخواہ کہیں سے لے رہے, ڈیوٹی کہیں کر رہا ہے, تو یہ عام تو احتجاج کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ جب آپ کو روٹی نہیں ملے گا, دوائی نہیں ملے گا, اچھا لوگ راستے میں دم توڑے گا, تو پھر عوام کہاں جائے گا؟